رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عشق کی منزل کا مسافر ہوں بلکہ عشق کی منزل کے سفر کرنے والوں کا امام ہوں. صرف مسافر نہیں ہوں، عشق کی منزل کے مسافروں کا امام ہوں. جو تم کر سکتے ہو کر لو. مکہ والوں نے کہا تیرا ناطقہ بند کریں گے، تیرا راستہ روکیں گے، نہیں چلنے دیں گے تجھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیر آزما، ہم جگر آزما. راہوں میں کانٹے بچھے، آوارہ جوانی نے ہوٹنگ کی اور نعرہ بازی کی. ہوٹنگ کے حوالے سے نعرہ بازی میرا شعار نہیں، کسی اور کا شعار ہے. میرا شعار اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، یہ میرا شعار ہے. انہوں نے کانٹے بچھائے، ہوٹنگ کی، نعرہ بازی کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کیا. 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا. شاد بنو حج جسے ستانے میں کوئی کمی نہ کی گئی، اب رب العالمین نے فیصلہ فرمایا اس کی بلندی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. جسے ستانے میں کوئی کمی نہ کی گئی اس کو اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا کہ اس کی بلندی کو سمجھنا بھی ہر کسی کے بس میں نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. یہ قرب کے استعارے ہیں جہاں عقل کام نہیں کرتی. ابو بکر سے عشق کا سبق لیجئے پھر سمجھ میں آئے گی معراج. یہ عقل و دانش کی بات نہیں، یہ فکر و نظر کی بات ہے. سدرۃ المنتہا پہ نوریوں کا رئیس رک گیا، کہتا ہے آگے بڑھتا ہوں تو پر جلتے ہیں. انسانوں کے امام نے فرمایا جہاں تیری پرواز ختم ہو رہی ہے وہاں انسانوں کے امام کی پرواز شروع ہو رہی ہے. معراج میں کئی باتیں سمجھائی ہیں ہزارہ والوں. مجھے یاد ہے میں کئی مرتبہ اس پہ تبصرہ کر بیٹھا ہوں، لیکن یہ بھی مجھے اندیشہ ہے کہ پھر آپ حسب معمول بھلا چکے ہوں گے. پھر ایک مرتبہ یاد دلاتا جاؤں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش تک تشریف لے گئے. ام ہانی کے گھر سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا. بیت المقدس میں اقصی، اللہ اقصی کی عزت کی حفاظت فرمائے، اللہ اقصی کے وقار کی حفاظت فرمائے، اور یہودیوں کے تسلط سے اللہ امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. میں اس صورتحال سے اتنا گھائل ہوں کہ اپنے دکھ کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا ہوں. اقصی میں انبیاء منتظر تھے، رحمت عالم تشریف لائے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسل کی امامت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے گزرے اور ہر آسمان پر اللہ کے ایک رسول سے ملاقات ہوئی اور آپ عرش بری پر تشریف لے گئے. اب اس میں کوئی شک ہے کہ جب آپ فرش پہ تھے تو عرش پہ نہیں تھے، اور جب آپ عرش پہ تشریف لے گئے تو فرش پہ.
فرش سے چلے گئے تھے. میں اپنے ان دوستوں سے کہا کرتا ہوں جو محبت میں بے قابو ہو کر حدیں پھلانگ جاتے ہیں. دیکھیے محبت میں بے قابو ہو کر بابا محبت کے آداب ہیں، آداب ملحوظ رکھیے ورنہ یہ رحمت کے بجائے زحمت بن جائے گی. محبت میں بے قابو ہو کر حدیں نہ پھلانگیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود منواتے ہو لوگوں سے، بیچاروں سے جن کے پاس علم نہیں. دسترخوان کو پلیٹوں سے سجا دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. یعنی جو ہی پلیٹیں آئیں وہاں اللہ کے رسول تشریف لے آئے. میں نے کہا نہیں مولوی صاحب، پلیٹیں آپ کی منزل ہیں، رحمت عالم کی منزل نہیں ہے. ہر جگہ ہر وقت موجود صرف اللہ، صرف اللہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے یہ کہ وہ ہر جگہ صرف اللہ کو موجود مانے. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو پھر معراج کیا ہوا؟ وہ تو پہلے سے عرش پہ موجود تھے. فرش سے جانا کیا اور عرش سے آنا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق کبھی سنا آپ نے کہ ایک ہفتے کے دورے پر پاکستان آ رہے ہیں؟ ایک دن کے لیے ہری پور بھی آئیں گے. اگر کوئی ایسا کہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ پاگل ہے یا بدنیت ہے؟ پاگل ہے یا بدنیت ہے؟ مسلمانوں میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایسا کہے گا تو پھر اختلاف رائے تو ہوگا. جس طرح اللہ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے یا ہفتہ کے لیے فلاں جگہ آ رہے ہیں، یہ ناقابل یقین بات ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، یہ غیر یقینی بات ہے.